لوگوں کو بتلایا کہ تم نے جینا ہے تو ایک دوسرے سے پیار کر کے جینا ہے. یعنی کیا اہمیت ہے ہمارے نزدیک مزدور کی. میری ملت کا جوان سیلفی بناتا ہے پجاروں والے کے ساتھ، چاہے اس نے مال لوٹ کے ہی پجاروں لی ہو. اب اس کو ضرورت ہے کہ اس کی فکری اصلاح کی جائے، اسے بتایا جائے کہ اگر کسی نے لوٹ مار کر کے پجاروں لیا تو وہ اس قابل نہیں کہ تو اس کے ساتھ سیلفی لے. تو اس بندے کو دیکھ جسے 40 سال ہو گئے، سویرے 8 بجے مزدوری کرنے جاتا ہے اور شام 4 بجے آتا ہے. ہاتھوں پہ چھالے ہیں، پیروں پہ زخم ہے، لیکن اس نے جتنا کھایا ہے حلال کھایا. وہ شخص اس قابل ہے کہ تو جا کے اسے کہے کہ بابا تیرے ساتھ فوٹو بنانے کو جی چاہتا ہے، دل کرتا ہے کہ میں تجھے اعزاز دوں، اس لیے کہ تو نے ملت کے شیرازے میں سے لوگوں کو کچھ دیا ہے. دیکھو طبقات ابن سعد میں آپ کو روایت ملے گی. ایک غلام حضور سے ملنے کے لیے آیا اور اس نے جب نبی پاک کی بارگاہ میں ہاتھ بڑھایا نا دست بوسی کرنے کے لیے، اس نے ہاتھ بڑھایا. غریب بیچارہ ڈرتا ہے، وزیروں سے بھی پیروں سے بھی سہما رہتا ہے، لیکن حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے. وہ حضور کی بارگاہ میں سلام لی اس نے تو دست بوسی کر کے نا تو اس نے اپنے ہاتھ کھینچنے چاہے. دیکھنا میں کیا کہنے لگا. اس نے ہاتھ واپس کرنے چاہے پر قربان جائیں رسول پاک نے اس کا ہاتھ تھام لیا. مزدور کا ہاتھ تھام لیا حضور، یعنی مزدور کا ہاتھ نرخ بازار محبت کا انوکھا ہی ہو گیا، خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا. حضور نے ہاتھ تھاما، یعنی نبی پاک نے تھاما، اور پھر حضور نے اس کا ہاتھ کھولا اور کھول کر کے فرمایا یہ کیا ہے؟ چھالے پڑے ہوئے تھے. چھالے یہ کیا ہے؟ تو غریبی بذات خود ایک دکھ ہے. غریب تو کنارے پہ کھڑا ہوتا ہے، چھلک پڑتا ہے. یہ کیا ہے؟ رو پڑا. حضور میں غریب آدمی ہوں، پھاوڑے کے ساتھ مزدوری کرتا ہوں، اور حضور میں محنت کر کے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں. صحابہ کہتے ہیں لوگوں ہم نے یہ بھی نظارہ دیکھا، اسی زمین پر اور اسی آسمان کی چھت تلے ہم نے یہ منظر بھی دیکھا، یہ سوچیں بھی نبی پاک نے لوگوں کو دیں. یہ منظر بھی ہم نے دیکھا کہ جس محبوب کے قدم چومنے کے لیے جبریل امین جھکیں، اس رسول نے ایک مزدور کے ہاتھ کو چومنا شروع کر دیا. بڑے بڑے امیر جو وہاں بیٹھے تھے ان کے آنسو نکل گئے اور وہ دعا مانگنے لگے کاش آج ہم غریب ہوتے. غریبی کو جب عزت ملتی ہے نا، غریبی کو، پھر لوگ چور رستے کے ساتھ آگے نہیں آنا چاہتے. پھر غریبوں کے بچے غلط راہیں اختیار نہیں کرتے، وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں نا یہ عزت اور اکرام والا کام. تو حضور نے ہماری سوچوں کو بدلا ہے، افکار کو تازگی دی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جینے کا سلیقہ بتلایا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ تم نے کس طرح کر کے لوگوں کے ساتھ رویہ اختیار کرنا. ایک بات آخر میں اور عرض کروں گا. میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ ہمارے جو کچھ تھوڑے سے امیر گھروں میں پلے ہوئے بچے ہوتے ہیں، یہ پڑھ جاتے ہیں، یہ دولت مند ہوتے ہیں، تو یہ نا گھبراتے بہت زیادہ ہیں. مجھ سے پروفیسر صاحب کہنے لگے کہ میرا بھائی تو تھوڑی سی جگہ تنگ ہوتی تھی، سردیوں میں بھی تو وہ گھبرا جاتا تھا، تو تنگ قبر میں کس طرح رہتا ہوگا. اس کی بات سن کے مجھے یاد کر کے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیسے رہتا ہوگا. تو میں نے اسے کہا کہ قبر کے بارے میں نا نظریاتی طور پہ ہمیں مضبوط ہونا چاہیے. قبر کھڈا ہے، قبر گھڑا ہے، اس میں بچھو سانپ سب کچھ ہوگا، لیکن اس بندے کے لیے جس نے وہ ساری چیزیں وہاں بھیجی ہیں، جس نے ظلم کیے ہیں، مال دبائے ہیں، زیادتیاں کی ہیں، دل توڑے. مجھے پتہ ہے نا میرے پاس بینک بیلنس کتنا ہے اور میرے مکان کا ریٹ کتنا ہے، میری گاڑی آج کل کتنے کی ہے، تو اس طرح مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میرے نامہ اعمال میں نیکیاں کتنی. جھوٹ بول کے تسلی دوں اپنے آپ کو تو بات الگ ہے، ورنہ پتہ تے سارا ہے نا سردار لو کیتیاں تھا. پتہ تو ہوتا ہے نا من دانم کے من دانم، جو میں ہوں میں جانتا ہوں. تو پتہ تو ہمیں ہے کہ ہم جس رستے پہ سفر کر رہے ہیں یہ قبر کھڈا بنائے گی ہماری، تو ہم اپنے اعمال کی بنیاد پر وہاں دوزخ کا گڑھا بنائیں گے. ورنہ جس بندے نے آتی ہوئی رشوت کو بھی ٹھکرا دیا رب سے ڈر کے، اور جس نے کار کوٹھی کی بجائے چھوٹے سے کمرے میں زندگی کو بتانا ضروری جانا،
مال نہیں لوٹا، ظلم نہیں کیا، تو اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس کو پریشان ہونے کی ضرورت کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسے تم جب دفن کر کے آؤ گے تو کھڈے میں نہیں چھوڑ کے آؤ گے، روضۃ من ریاض الجنہ، اس کی قبر نہیں ہے، اس کے لیے تو باغ ہے، باغ، اور باغ بھی معمولی نہیں، حضور فرماتے ہیں جنت کا باغ ہے۔ مجھے بتائیے باغ میں جاتے ہوئے کوئی گھبرائے گا، ڈرے گا، پریشان ہوگا؟ اس کی قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک، میری بات کو سمجھیں، اور یہ صحیح حدیث میں موجود ہے کہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دیگر صحابہ کرام کو جب احد میں کفن دیا جا رہا تھا تو کپڑا پورا نہیں تھا، کپڑا پورا نہیں تھا، سر ڈھانپتے تھے تو پیر ننگے ہو جاتے تھے، اور پیر ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ اس موقع پر بھی حضور نے قبر کے بارے میں لوگوں کی اصلاح فرمائی۔ حضور فرمانے لگے گھبراتے کیوں ہو، سر ڈھانپ دو، پیروں پہ گھاس ڈال دو، اور تم ان کی قبروں کو بند کرو، ابھی بند کرو، ابھی میرا رب ان کو جنت کا لباس عطا فرما دے گا، ابھی اللہ کا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اہلیہ سے کہا تھا، یہ بھی بادشاہ تھے، حکمران تھے، پر اپنی اہلیہ سے فرمانے لگے وقت وصال کہ مجھے نا نئے کپڑے میں کفن نہ دینا، کوئی پرانا کپڑا پڑا ہو نا اس میں کفن دے دینا۔ تو وہ کہنے لگی حضور آپ کے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ میں کفن خرید سکوں، تو یہ کس طرح کی وصیت ہے؟ تو آپ فرمانے لگے اگر میں ہوا نا گناہگار، اللہ کا نافرمان، تو نیا کفن بھی پھٹ جائے گا وہاں، ضرورت کوئی نہیں، تو چلو کسی زندے کے کام آ جائے گا، اور اگر میں نیکوکار ہوا تو پھر مجھے کفن کی ویسے ہی ضرورت نہیں، پھر تو میرا رب مجھے جنت کا لباس عطا کر دے گا۔ تو اس لیے کوئی سادہ سا پرانا کپڑا دیکھ کے مجھے اس کے اندر، تو میرے بھائی فکری طور پر اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ ہم نے اپنے آپ کو بڑا کمزور کر لیا، ہماری سوچیں، یعنی ذہن بن جاتا ہے۔ ہمارے بچے جب نئے نئے کسی فیلڈ میں آتے ہیں نا، SHO بھرتی ہوتا ہے جب، تو تب وہ کہتا ہے میں نے انصاف کرنا ہے، عدل کرنا ہے۔ اب اس کے پاس بھی سارے لوگ صحیح والا پرچہ درج کرانے تھوڑی آتے، تو 5-7 لوگوں کو جب جھوٹ بولتے دیکھتا ہے نا، غلط پرچے کاٹتے دیکھتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے میں نے بھی اسی طرح کا ہو جانا ہے۔ یہ انداز درست نہیں ہے۔ ہمیں اسلام یہ سوچ دیتا ہے کہ مسلمان دنیا میں اثر لینے نہیں آیا، اپنا اثر دوسروں کو دینے آیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کو تم نے نفع دینا ہے۔ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں دنیا اسی طرح کی ہے، تو بھی دنیا جس طرح کی بھی ہوگی، آپ نے اپنا آپ بدلنا، آپ نے ٹھیک رہنا ہے۔ امام احمد بن حنبل بچھو کو پانی سے نکالتے تھے، وہ ڈنگ مارتا تھا، پھر گر جاتا، پھر نکالتے، وہ ڈنگ مارتا، 7 دفعہ نکالا، اس نے 7 زخم کر دیے ہاتھ پہ۔ خادم کہنے لگا حضور چھوڑیں، آپ نکالتے ہیں، وہ ڈنگ مارتا ہے، چھوڑ دیں۔ تو آپ فرمانے لگے واہ بھائی واہ، وہ اپنی بری عادت پہ ڈٹ گیا ہے اور میں اپنی اچھی چھوڑ دوں؟ وہ بری پہ ڈٹ گیا ہے، کہتا ہے ڈنگ مارنا نہ چھوڑوں گا، اور میری اچھی عادت ہے کہ میں گرنے والوں کو بچاؤں گا۔ تو تم مجھے مشورہ دینا چاہیے تھا کہ جناب آپ نہ عادت چھوڑیے گا، اسے مارنے دے ڈنگ، اور تم مجھے مشورہ دے رہے ہو کہ میں اپنی اچھی عادت چھوڑ دوں۔ تو ہم نے اپنی خیر کی عادات کو چھوڑنا، ہمیشہ ہمیشہ مطمئن رہیں گے آپ، اللہ آپ کو سکون کی دولت دے گا۔ شرط یہ ہے کہ فکریں وہ والی بیان کریں جو رسول پاک نے ہمیں عطا فرمائی۔